آؤ تمہیں ایک اور پیار کی کہانی سناؤں، محبت کا ایک اور قصہ سناؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ عائشہ سے نکلے اور منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ منتظر ہیں، آقا گفتگو کا آغاز کرنے لگے۔ ابھی الفاظ کی ترتیب ہی بن رہی تھی کہ ایک سمت سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک دیکھا کہ ایک سمت کھجور کا خشک تنا ہے جس سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آج پہلے دن حضور منبر پہ بیٹھے تھے، پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے، کبھی حضور اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیتے۔ آج کسی انصاری نے منبر بنایا کہ حضور لوگ زیادہ ہو گئے، آپ منبر پہ بیٹھ جایا کریں، تنے کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا اور حضور کے لیے منبر بچھا دیا۔ آقا حجرہ سے نکلے، راستے میں تنا پڑا تھا، اس کے قریب سے گزر کے آپ منبر پہ بیٹھ گئے۔ اس کو جدائی کا منظر گوارا نہ ہو سکا۔ فصاح النخلۃ سیاہ الصبی، وہ کھجور کا تنا اس طرح روتا ہے جس طرح بچہ بلک کے روتا ہے۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کہانین ناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے، ہم نے اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس قدر رو رہا تھا صحابہ کو لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ اور ابن حبان نے جو روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں ہاں، جب اس کا درد بڑھا تو واقعی ایسا ہوا، حتی ارتج المسجد، اللہ اکبر، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی۔ وتساقط البناء وتشقق الجسم، لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی پھٹ گیا، اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آج وہ روٹھ گیا تھا، وہ محبوب کو رو رو کے منا رہا تھا۔ اس کی چیخوں سے مسجد نبوی کے اندر حدیث کے لفظ ہیں ارتج المسجد، مسجد گونج رہی ہے اور وہ اونٹنی کی طرح چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آقا کریم منبر سے نیچے تشریف لائے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، حضور نے آ کے اپنے اس عاشق زار کو تسلی دینے کے لیے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اور دوسری حدیث کے لفظ ہیں فَضَمَّهُ، حضور نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ جب حضور نے اس خشک تنے کو، یہ کوئی افسانہ نہیں، ایک سچی کہانی کتب صحابہ میں موجود ہے، حضور کی یاد کے اندر ایک درخت تڑپ رہا ہے، جب آقا کریم نے اس کو اپنی باہوں میں لیا تو اس نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جس طرح بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جائے اور اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے اس تنے سے ہچکیاں بھی سنی۔ اور پھر آقا کریم نے اس کو اپنی جو ہے وہ آغوش میں لیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے اور فرمایا اگر تو چاہے تجھے جنت میں گاڑ دیں، جنت کی نہروں اور چشموں سے تیری جڑیں پانی لیں اور تیرے اوپر پھل لگے، جنت میں جانے والے جنتی تیرا پھل کھائیں، اور اگر تو چاہے تجھے مدینے کے کسی باغ میں لگا دیا جائے اور وہاں تجھے پھل لگے، تر و تازہ ہو جائے، صحابہ تیرے پھل کا تبرک لیا کریں۔ لیکن اس نے جنت والا سودا قبول کیا کیونکہ جنت میں حضور کے ساتھ دائمی اس کو قربت مل جائے گی۔ آقا کریم نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ سب صحابہ رو رہے ہیں، آقا کریم پھر دوبارہ منبر پہ تشریف لائے۔ آقا کریم نے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا لو لم افعل ھذا لھن الی یوم القیامہ، صحابہ اگر میں منبر سے اتر کر اپنے اس عاشق زار کو تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک یوں ہی روتا رہتا۔ یہ ہے محبت رسول، کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کی محبت میں جل رہا ہے۔ کہیں فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو کائنات کا ایک ایک گوشہ، کائنات کا ایک ایک ذرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے۔